بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم مطالعہ پاکستان نئی کتاب کا پہلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 1 پر باب 1 کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ سب سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ تدریسی مقاصد میں طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نظریے کی اصطلاح کی تعریف بیان کر سکیں اور نظریہ پاکستان کے اہم ماخذ سے واقفیت وہ حاصل کر لیں گے اور ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمان مسلحین اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کے بارے میں طلباء جان سکیں گے۔ نمبر 4 پر برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی و معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریہ کا آغاز کس طرح سے ہوا اور کیسے یہ دن بدن ترقی پاتا گیا، اس کی وضاحت ہم کر سکیں گے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کیا تھا وہ ہم جان سکیں گے اور اس کی وضاحت کر سکیں گے۔ یہ تو تھے پیارے ساتھیوں، یہ تو تھے اس سبق کے تدریسی مقاصد۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے نظریہ کی تعریف، مؤخذ اور اہمیت۔ نظریہ ایک سوچ، ایک خیال اور ایک فکر کا نام ہے۔ مؤخذ کا مطلب یعنی اس کے ذرائع کون کون سے ہیں اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا ایک اہم ترین واقعہ تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اور نہ ہی پاکستان ایک دن میں وجود آ گیا، بلکہ کئی صدیوں پہلے پاکستان کا نام ایک پوشیدہ معنوں میں لوگوں کے ذہنوں میں آتا رہا اور مسلمان اس کی کوشش میں لگے رہے، اور قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان اسی دن معرض وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ پاکستان کا وجود میں آنا کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا، نہ ہی یہ چند دنوں میں ہو گیا اور نہ ہی یہ کچھ لوگوں کا عمل دخل تھا اس میں، بلکہ یہ ایک ایسی ریاست تھی جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی۔ دنیا میں بہت سے اسلامی ممالک ہیں لیکن پاکستان ان میں ایسا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اس واقعے کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ تھا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ اسلام تھا، یعنی مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی آزادانہ طریقے سے گزار سکیں، جہاں وہ اسلامی قوانین کو اپنا سکیں، جہاں وہ اسلام کے مطابق ایک سچے اور حق کے دین پر چل سکیں۔ نظریہ کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نظریہ، آئیڈیالوجی۔ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے شروع سے ہی سماجی دانشوروں یعنی اس علاقے کے یا اس سماج کے جو دانشور تھے، عقل مند تھے، ان کے درمیان جب انہوں نے نظریے کی تعریف کی تو اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی ان سب نے اپنے اپنے علم اور شعور کے مطابق نظریے کی مختلف تعریفیں کی۔ مختلف ادوار میں مکاتب فکر اور محققین، تحقیق کرنے والوں نے اسے اپنے ہی انداز میں بیان کیا اور اپنے شعور اور اپنے علم کے مطابق اسے مختلف طریقے سے اس کی اصطلاح پیش کی یا اسے بیان کیا۔ معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراد کیا ہے؟ سوچ یا مقصد یا سوچ یا خیال یا ایک فکر، جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے: کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ اس کی ایک بہت سادہ اور آسان سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جب کوئی بھی طالب علم
کسی ڈرائنگ کو بنانے کا سوچتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈرائنگ کلاس میں ہوم ورک میں ملی ہے، مجھے یہ تیار کرنا ہے. یا پھر آپ کو کوئی ماڈل دے دیا جاتا ہے سائنس سبجیکٹ کے حوالے سے، آپ کو کوئی ماڈل تیار کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ سوچیں گے، آپ کے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہو جائے گی. آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کو اس ڈرائنگ کو بنانے کے لیے کیا چیزیں چاہیے. آپ کو ایک ڈرائنگ کا پیپر چاہیے، آپ کو کلر مارکرز چاہیے، اور مختلف چیزیں جو ڈرائنگ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ ایک سوچ بن کر آپ کے ذہن میں ابھریں گی. اور پھر آپ آہستہ آہستہ ان کو حاصل کرنے کے بعد ایک نقشہ ابھار لیں گے کہ مجھے اپنی ڈرائنگ اس طرح سے بنانی ہے، اور پھر وہ قیام میں آئے گی، یعنی پھر اس کا وجود ظاہر ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ کوئی ماڈل تیار کرتے ہیں، اس کے لیے آپ پہلے چیزیں جو درکار ہیں وہ سوچتے ہیں، ذہن میں لاتے ہیں، اس کا نقشہ ابھرتا ہے، اور پھر اس کا وجود قائم ہوگا. یعنی اس طرح سے ہی نظریہ کی تعریف کو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے سوچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک سوچ ابھرے گی، وہ فکر ابھرے گی، اور پھر اس کا نقشہ ابھرتے ہوئے وہ اپنے وجود میں قائم ہو جائے گا. یہی چیز نظریہ کہلاتی ہے. کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ بھی نظریہ کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک قوم مل کر ایک سوچ پر اتفاق کر لے تو وہ بھی نظریہ کہلائے گا. اجتماع کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا، اجتماعی سوچ یعنی ان کی اکٹھی سوچ. متفق ہونا یعنی اتفاق کر لینا. یعنی پاکستان حاصل کرنے سے پہلے مسلمانوں نے اکٹھا ایک سوچ پر اتفاق کیا تھا، یعنی وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہمیں ایک آزاد ریاست حاصل کرنی ہے، چاہے ہماری جان بھی چلی جائے. ہمیں ایک ایسی آزاد ریاست حاصل کرنی ہے جہاں ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. وہ اس خاص مقصد کو اپنے ذہن میں سمائے ہوئے تھے، اور اس قوم نے اس اجتماعی سوچ کو اس بات پر وہ متفق ہو گئے، اس بات پر ان لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ ہمیں پاکستان حاصل کرنا ہی ہے، چاہے ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے. ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر دے، ایک جگہ اکٹھا کر دے، اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے، وہ بھی نظریہ کہلاتی ہے. یہ تھیں نظریے کی تعریفیں جو آپ نے ابھی سمجھی، ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا. نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہو، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے جب ہم کوئی لائحہ عمل بناتے ہیں تو وہ نظریہ کہلاتا ہے. نظریہ کسی پروگرام یا ضابطہ کو کہتے ہیں. پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان کی کتاب تبدیل ہو چکی ہے. 2020 تا 2021 یہ کتاب تمام بچوں کے پاس ہونی چاہیے. اس کو خرید لیجئے. اور مطالعہ پاکستان کا پہلا سبق، پہلا لیکچر ہم نے پڑھا. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے اور اس کو بار بار یاد کیجئے. شکریہ. اللہ حافظ.